میں نے اندازہ لگایا کہ کرن ایک باہمت لڑکی ہے اور اپنی عمر کی لڑکیوں سے زیادہ جہاندیدہ اور معاملہ فہم بھی۔ غالباً یہ صفات اسے رنگا رنگ لوگوں سے ملنے اور ان کے ساتھ وقت گزارنے سے حاصل ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی، تم چاہو تو میں تمہارے لیے ان کی جاسوسی کر سکتی ہوں۔ ہفتے کی صبح عیسیٰ شنکر کو لے کر یہاں سے چلا جائے گا۔ ہفتے کی دوپہر تم مجھے یہاں سے نکال دو، میں واپس عیسیٰ کے ساتھیوں میں پہنچ جاؤں گی اور سارا معاملہ ٹھیک کر دوں گی۔ کیا ٹھیک کر لو گی تم؟ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ میں ان لوگوں کو جانتی ہوں جو بڑھ چڑھ کر عیسیٰ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ میں ان کے کان میں یہ بات ڈال دوں گی کہ آج رات حملہ ہو سی، وہ اس لڑائی میں حصہ نہ لیں۔ انہوں نے حصہ نہ لیا تو عیسیٰ کے چمچوں چانٹوں کی گنتی 150 سے زیادہ نہ ہو سی۔ مجھے پکا یقین ہے پھر سردار عیسیٰ اور شنکر بھی ان میں نہیں ہوں گے۔ وہ سر پر پاؤں رکھ کر نہ بھاگیں تو میرا نام بدل دینا۔ میں نے کہا، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ قریب بستی باگڑ خیل کے لوگ بھی عیسیٰ جان کے ساتھ مل گئے ہیں۔ مجھے سب پتا ہے۔ کرن نے میری بات کاٹی، پر یہ پرانی بات ہے، جو نئی بات ہے اس کا پتہ مجھے ہے، تمہیں نہیں۔ کیا مطلب؟ باگڑ خیل والے کل رات ہی واپس چلے گئے تھے۔ تم نے سنا ہی ہوگا کہ ان پہاڑیوں کے بارے میں کسی سلطان نام کے پردیسی کی کہانی مشہور ہے۔ باگڑ خیل کے لوگ ان پہاڑیوں کی طرف آنے سے بڑا ڈرتے ہیں۔ کسی سخت ضرورت کے بغیر کوئی ادھر کا رخ نہیں کرتا۔ باگڑ خیل پاؤندوں سے لڑنے تو آ گئے تھے، پر ان کے دل میں ڈر تھا۔ انہوں نے یہاں صرف ایک ہی رات کاٹی۔ صبح کچھ باگڑ خیلیوں نے بتایا کہ انہیں ساری رات چیخیں اور بین سنائی دیتے رہے ہیں۔ اور تو اور خود بستی کے سردار نے کالے کپڑوں والی 3 عورتوں کو دیکھا جو اپنے بال کھولے پتھروں پر بیٹھی تھیں اور رانے پیٹ پیٹ کر پتہ نہیں کس کا ماتم کر رہی تھیں۔ ایک نہایت خوش آئند خبر تھی۔ مجھے یاد آیا کہ سمبل کے درخت پر سے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے مجھے کہیں بھی باگڑ خیل والوں کے آثار نظر نہیں آئے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید وہ کہیں چھپے بیٹھے ہوں گے، لیکن اب کرن کے بیان سے صورتحال واضح ہو رہی تھی۔ کرن نے جتنی بھی باتیں کی تھیں اپنے اندر وزن رکھتی تھیں اور موقع محل کے لحاظ سے سمجھ میں آتی تھیں۔ وہ بہت ممنون دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اس پر کوئی احسان نہیں کیا تھا، صرف اس کے زخموں پر مرہم رکھا تھا۔ یہ کام تو کوئی بھی کر سکتا تھا۔ ہاں، ایک کام تھا جو یہاں موجود کوئی دوسرا نہیں کر سکا تھا، اور وہ یہ کہ میں نے اسے مزید زخم نہیں لگائے تھے۔ وہ بیچاری اس معمولی بات کو بہت بڑی بات سمجھ رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ کرن کو اس کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے اور وہ جو کرنا چاہتی ہے اسے کرنے دیا جائے۔ کرن سے بات کرنے کے بعد میں نے سردار بشر گل اور لشکر خان وغیرہ سے طویل ملاقات کی۔ اس ملاقات کے نتیجے میں طے پایا کہ حملہ ہفتے کی شب تک ملتوی کر دیا جائے۔ دوپہر کا وقت تھا، آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، کسی وقت بالکل تاریکی چھا جاتی تھی۔ بستی کی ڈھلوان پر واقع محاذ خاموش تھا۔ مورچوں میں بیٹھے ہوئے لشکر اور ان کی رائفلیں، شاخوں پر پرندے اور چشمے میں پانی، ہر شے جیسے مراکمے میں چلی گئی تھی۔ اگر کوئی چیز متحرک تھی تو وہ ذہن تھے۔ سوچ کی کسوٹی پر آنے والے لمحوں کی پرکھ ہو رہی تھی۔ کیا ہونا چاہیے، کیسے اور کب ہونا چاہیے؟ یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ اس طوفان کی شدت کم زیادہ ہو سکتی تھی، لیکن بہرحال اسے آنا ضرور تھا۔ یک تیز نسوانی چیخ سنائی دی۔ چشمے کی دائیں جانب سے ایک لڑکی نکلی اور اندھا دھند بھاگتی ہوئی درختوں میں داخل ہو گئی۔ جو ہی وہ درختوں میں پہنچی، لشکر خان اور اس کے ساتھیوں کی رائفلیں آگ اگلنے لگیں۔ ٹھائیں ٹھائیں سے جنگل گونج اٹھا۔ لڑکی اوندے منہ ایک نشیب میں گر گئی تھی۔ چند لمحوں کے لیے یوں محسوس ہوا کہ وہ نشانہ بن گئی ہے، مگر اچانک وہ اٹھی اور تیزی سے بھاگنے لگی۔ رائفلیں ایک بار پھر تڑ تڑ بولیں۔ اس مرتبہ یہ تڑتڑاہٹ 2 طرفہ تھی۔ سامنے سے بھی فائر آ رہا تھا۔ لشکر خان اور اس کے ساتھیوں کا نشانہ لڑکی تھی، جبکہ مخالفین چشمے کے محافظوں کو نشانہ بنا رہے تھے۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں فائرنگ ایک بار پھر تھم گئی۔ یہ اجلت امیز سیز فائر اس امر کا غماز تھا کہ دونوں فریق اپنی اپنی فائر پاور محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ چشمے کے قریب سے فرار ہو کر جانے والی لڑکی کرن تھی، اور یہ سب کچھ ہمارے منصوبے کے مطابق تھا۔ لشکر خان اور اس کے ساتھیوں نے بھاگتی ہوئی کرن پر گولیاں تو چلائی تھیں، لیکن اسے نشانہ نہیں بنایا تھا۔ کرن اب واپس عیسیٰ جان کے ساتھیوں میں پہنچ چکی تھی۔ اس کی واپسی کا نتیجہ کچھ بھی نکلتا، ہمیں ہر صورت رات 12 بجے کے بعد عیسیٰ جان کے مورچہ بند ساتھیوں پر حملہ کر دینا تھا، اور پھر 12 بج گئے۔ بوندا باندی شام ہی سے جاری تھی۔ سردی میں خاطر خواہ اضافہ ہو چکا تھا، لیکن جب رگوں میں خون گرم ہو تو باہر کا درجہ حرارت زیادہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ شبیدار جنگلی جانوروں کی آوازوں کے سوا ہر طرف خاموشی تھی۔ لشکر خان اپنے 60 عدد جانبازوں کے ساتھ بالکل تیار حالت میں تھا۔ بے شک یہ جانباز ڈاکو تھے، لیکن اس وقت ایک چھوٹی برائی ایک بڑی برائی سے ٹکرا رہی تھی۔ سردار بشر گل اور رستم کے ساتھ 35 رائفل بردار تھے۔
ان میں سے 10 افراد کے پاس وہ رائفلیں تھیں جو چشمے والے مارکے میں خمر ہاتھ لگی تھی۔ ان رائفل برداروں کے علاوہ پاؤندہ بستی کے قریباً 50 کلہاڑی بردار بھی لڑائی میں حصہ لینے کے لیے تیار تھے۔ ان 50 افراد کو عقب میں رکھا گیا تھا اور شدید ضرورت کے تحت ہی انہیں لڑائی میں کودنا تھا۔ ہمارا مقابلہ کم و بیش 200 افراد سے تھا۔ ان میں سے 40-50 افراد اس اجان کا ساتھ چھوڑ بھی جاتے تو بھی ہمیں ایک سخت مقابلہ درپیش تھا۔ جو ہی گھڑی کی سوئیاں 12 کے ہندسے پر جمع ہوئیں، اگلی صف میں موجود لشکر خان نے ایک فلک شگاف عسکری نعرہ بلند کیا اور 20-25 افراد کے ساتھ اٹھ کر مخالف مورچوں کی طرف بھاگا۔ یہ لڑائی کا آغاز تھا۔ ایک دم ہی خوابیدہ جنگل ہڑبڑا کر جاگ اٹھا۔ رائفلوں کی خاموش سرد نالیں تابڑ توڑ موت اکلنے لگیں۔ لشکر خان کے حملہ آور ہوتے رستم بھی حرکت میں آیا اور اپنے جانبازوں کے ساتھ اندھادھند فائرنگ کرتا ہوا مخالفین کے بائیں پہلو پر جا پڑا۔ زبردست فائرنگ کی آڑ میں میں اپنی سب مشین گن اٹھا کر 50-60 گز آگے ایک بلند جگہ پر لے گیا اور ایک بڑے پتھر کی اوٹ میں مورچہ جما کر بیٹھ گیا۔ یہ جگہ ابھی عیسیٰ جان کے ساتھیوں سے خالی ہوئی تھی اور یہاں سے سب مشین گن کو بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ شب خون کی سب سے بڑی خوبی یہی ہوتی ہے کہ وہ اچانک اور شدید ہوتا ہے۔ یہ دونوں خوبیاں اس شب خون میں موجود تھیں۔ خاص طور پر لشکر خان کا حملہ قابل دید تھا۔ وہ اچانک اٹھا تھا اور ناک کی سیدھ میں مخالفین کے وسطی مورچوں پر جا پڑا تھا۔ سب سے شدید مارکا بھی اسی جگہ ہوا۔ وہ ڈھلوان کا وسط تھا اور وہاں عیسیٰ جان کے ساتھیوں نے سب سے مضبوط مورچے بنا رکھے تھے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں دستی بموں کے کئی زبردست دھماکے ہوئے اور رائفلوں سے نکلنے والی گولیوں نے آتشی جال بچھا دیا۔ میرے چاروں طرف موت کا برہنہ رقص تھا۔ ناروں کی گونج تھی اور شعلوں کی لپک۔ اس ہنگامہ محشر میں رہ رہ کر میری سب مشین گن کا کہکا بھی گونج جاتا تھا۔ 4 برس جیل کی ویران تاریکی میں جھونکنے کے بعد میں پھر اسی ماحول میں لوٹ رہا تھا جہاں شب و روز میرے گرد خطرات کا ہجوم رہتا تھا اور زندگی موت سے آنکھ مچولی کھیلتی تھی۔ 5-6 منٹ تک زبردست لڑائی ہوئی، پھر ایک دم ہمارے سامنے مزاحمت کی دیوار ڈھہ گئی۔ مخالفین کے پاؤں یوں اکھڑے جیسے کبھی زمین پر پڑے ہی نہیں تھے۔ رائفلوں سے نکلنے والے شعلے بتا رہے تھے کہ وہ جنگل میں دور تک بکھر گئے ہیں اور تیزی سے مزید دور جا رہے ہیں۔ کرن کا کہا درست ثابت ہو رہا تھا، بلکہ توقع سے زیادہ درست ثابت ہوا تھا۔ عیسیٰ جان کے ساتھیوں میں کم از کم نصف تعداد نے لڑائی میں حصہ ہی نہیں لیا تھا۔ اس کے علاوہ باغڑ کھیل والوں کی موجودگی کے آثار بھی کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ 10 منٹ کے اندر اندر یہ سارا کھیل ختم ہو گیا۔ دور جنگل میں اکا دکا دھماکوں کے سوا خاموشی چھا گئی۔ ڈھلوان پر اور اس کے ارد گرد لالٹینیں گردش کرنے لگیں۔ لڑائی میں ہونے والا جانی نقصان ہماری توقع سے بہت کم تھا۔ صرف 5 افراد موقع پر ہلاک ہوئے تھے۔ ان میں سے 2 لشکر خان کے اور 3 عیسیٰ جان کے ساتھی تھے۔ گولیوں اور دستی بموں کے پرخچوں سے زخمی ہونے والوں کی تعداد خاصی زیادہ تھی۔ 15-20 افراد کو زخم آئے تھے جبکہ 6 افراد شدید طور پر زخمی ہوئے تھے۔ ان میں رقاصہ کرن بھی تھی۔ ایک دستی بم کا ٹکڑا اس کے پہلو میں لگا تھا اور پسلیاں توڑ کر پیٹ میں گھس گیا تھا۔ وہ سانس لینے میں سخت دقت محسوس کر رہی تھی۔ بڑی قابل رحم حالت تھی اس بیچاری کی۔ لالٹین کی روشنی میں اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ وہ لیمو کی طرح زرد ہو رہی تھی۔ اس کے سر کا ایک حصہ مٹی اور خون سے لترا ہوا تھا۔ اس نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، تمہیں کہا تھا نا کہ عیسیٰ کے بندے سر پر پاؤں رکھ کر نہ بھاگیں تو میرا نام بدل دینا۔ میں نے اپنی چادر سے اس کا منہ اور سر صاف کیا، پھر اسے بازو میں اٹھا کر ایک چارپائی پر ڈال دیا۔ ہلنے جلنے سے اسے سخت تکلیف ہوئی اور اس کی چیخیں نکل گئیں۔ اس کا خون بڑی تیزی سے ضائع ہو رہا تھا۔ وہ نحیف آواز میں بولی، میں بچ جاؤں گی۔ اس سوال کا حتمی جواب تو اوپر والا دے سکتا تھا۔ میں سفید جھوٹ ہی بول سکتا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے اسے تسلی دی اور بالوں کی ایک گرد آلود لٹ اس کے چہرے سے ہٹا کر اس کے کان میں اڑس دی۔ جب بڑی بڑی پگڑیوں والے پاؤندے اس کی چارپائی اٹھا کر بستی کی طرف لے گئے تو میں نے صدقے دل سے دعا کی کہ اس مصیبت زدہ لڑکی کی مشکل آسان ہو جائے۔ وہ اذیت کے بے رحم پنجوں میں بہت تڑپ چکی ہے، اب اسے اور نہ تڑپنا پڑے، اور میری یہ دعا قبول ہوئی۔ اسی رات کرن مر گئی، یا کہہ لیجئے کہ بجھ گئی۔ اسے موت کے اٹل بادل نے ڈھانپ لیا تھا۔ بے شک وہ کرن تھی، لیکن گندگی کے ایک ڈھیر پر جا پڑی تھی۔ یہاں رینگنے والے زہریلے حشرات نے اس کے جسم پر ایسے زخم لگائے تھے جن کا مرہم کسی کے پاس نہیں تھا۔ اسے مر ہی جانا چاہیے تھا۔ لڑائی میں عیسیٰ جان کے 10 ساتھی و اسلحہ اور گھوڑے گرفتار ہوئے۔ اس کے علاوہ بھی چند گھوڑے اور رائفلیں خاک لگیں۔ اس کامیابی کی اہم وجہ بروقت کارروائی تھی۔ ہم نے ایک ایسے وقت حملہ کیا تھا جب عیسیٰ اور شنکر موقع پر موجود نہیں تھے۔
اس کے علاوہ مخالفین کی اپنی صفوں میں کھینچاتانی عروج پر پہنچی ہوئی تھی۔ اس لڑائی کے نتیجے میں لشکر خان علاقے کا سب سے با اثر شخص بن کر ابھرا اور یہ توقع پیدا ہو گئی تھی کہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر اندر عیسیٰ جان کے بیشتر ساتھی لشکر خان سے آن ملیں گے۔ پاؤندہ بستی میں لڑائی کے ہنگامے سے فارغ ہوتے لشکر خان نے اپنے قائم مقام جمعہ خان کو ضروری ہدایات دیں اور میرے ساتھ عیسیٰ جان کے ڈیرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہمارا اولین مقصد ایس پی برکت اور دیگر ساتھیوں کی رہائی تھا۔ یہ سب لوگ عیسیٰ جان کے ڈیرے پر مقید تھے، انہیں وہاں سے نکالنے کے لیے یہ موقع مناسب ترین تھا۔ عیسیٰ جان کے شکست خوردہ ساتھی تتر بتر ہو چکے تھے، ان میں سے کچھ کو آج صبح تک لشکر خان کی اطاعت قبول کر لینا تھی اور باقیوں کو جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھٹکنا تھا۔ عیسیٰ اور شنکر بھی یہاں موجود نہیں تھے، لہذا ڈیرے پر کسی شدید مزاحمت کی توقع نہیں تھی۔ لشکر خان نے کل 25 آدمی اپنے ساتھ لیے، ہم سب گھوڑوں پر سوار تھے، رائفلوں کے علاوہ سب مشین گن بھی ہمارے پاس تھی۔ رہنمائی کے لیے اسد خان نامی ایک شخص ہمارے آگے آگے چل رہا تھا۔ اس کے پاس ایک طاقتور ٹارک تھی اور وہ اس علاقے کا کیڑا سمجھا جاتا تھا۔ ہم بستی سے روانہ ہوئے تو 2 بجے کا عمل تھا۔ قریباً 1 میل آگے عیسیٰ جان کے کچھ ساتھیوں سے ہماری مڑ بھیڑ ہوئی۔ یہ ٹولی 25-30 افراد پر مشتمل تھی۔ لشکر خان کو پہچان کر وہ اس کی حمایت میں نعرے لگانے لگے اور ہمارے قریب آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ اس لڑائی میں انہوں نے حصہ نہیں لیا بلکہ حت المقدور لشکر خان وغیرہ کی مدد کی ہے۔ اس کے ثبوت میں انہوں نے ایک شخص کو ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ اس کی بہت اچھی درگت بنائی گئی تھی، کپڑے پھٹے ہوئے، ہونٹ خون آلود اور سر میں خاک تھی۔ میں پہچان گیا، وہ لنگر خان تھا۔ یہی وہ شخص تھا جس نے اپنے قبیلے سے غداری کر کے عیسیٰ جان کے لیے مخبر کے فرائض انجام دیے تھے اور بعد میں چشمے اور ایندھن کے ذخیرے پر قبضہ کروایا تھا۔ عیسیٰ جان کے باغیوں نے لنگر خان پر کڑی نگاہ رکھی ہوئی تھی۔ لڑائی کے دوران انہوں نے اسے دبوچ لیا تھا اور اٹھا کر اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ ان لوگوں نے بتایا کہ عیسیٰ اور شنکر کی دہشت کے سبب وہ کھل کر لشکر خان کی حمایت نہیں کر سکے، ورنہ ان کے دل لشکر خان اور جمعہ خان وغیرہ کے ساتھ دھڑک رہے تھے اور وہ انہیں کامیاب دیکھنا چاہتے تھے۔ ان لوگوں کو صرف اس بات کا دکھ تھا کہ اس فساد کی اصل جڑ شنکر شکرا موقع پر موجود نہیں تھا اور وہ اپنے قرار واقعی انجام سے بچ گیا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے ہتھیار لشکر خان کے حوالے کر دیے اور دلی اطاعت کا اظہار کر دیا۔ اس موقع پر ان پرجوش افراد اور لشکر خان کے درمیان ایک طویل مکالمہ ہوا، جس کے بعد یہ لوگ فردن لشکر خان سے ہاتھ ملا کر پاؤندہ بستی کی طرف چلے گئے اور ہم نے عیسیٰ جان کے ڈیرے کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا۔ سزائے موت کے مجرم لنگر خان کو ان لوگوں کے ساتھ ہی واپس بستی بھیج دیا گیا تھا۔ شارٹ کٹ راستے استعمال کرتے ہوئے ہم 4:30 بجے کے قریب عیسیٰ جان کے ڈیرے پر پہنچے۔ ہماری پارٹی میں 3 ایسے افراد بھی شامل تھے جو چند روز پہلے تک یہاں کی انتظامیہ میں شامل تھے۔ ان کی حکم عدولی کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ لشکر خان ڈیرے سے 1 فرلانگ ادھر ہی درختوں میں ٹھہر گیا۔ ہم سب نے اس کی تقلید کی۔ لشکر خان نے ان 3 افراد کو ضروری ہدایات دے کر ڈیرے پر بھیجا۔ مقصد یہی تھا کہ ڈیرے پر موجود افراد سے براہ راست ٹکراؤ نہ ہو۔ حکمت عملی کے تحت پہلے انہیں باہر لایا جائے اور پھر گھیر لیا جائے۔ ہمیں طویل انتظار کی زحمت نہیں ہوئی۔ ابھی مشرق سے سپیدہ زہر نمودار ہوا تھا کہ ڈیرے کی طرف سے ایک گھوڑا سرپٹ بھاگتا ہوا نمودار ہوا۔ گھڑ سوار انہی 3 افراد میں سے ایک تھا جو تھوڑی دیر قبل بھیجے گئے تھے۔ اس نے بتایا کہ ڈیرے پر کل 3 عورتیں اور 10 مرد ہیں۔ اسد خان نے ان سب کو ایک کمرے میں جمع کر لیا ہے۔ یہ کام کافی آسان ثابت ہو رہا تھا، بلکہ اس سے بھی آسان ثابت ہو سکتا تھا اگر اسد خان وغیرہ ان لوگوں کو خود ہی ہینڈز اپ کر دیتے، لیکن انہوں نے احتیاط سے کام لیا تھا۔ اس علاقے میں ہینڈز اپ کرنے اور ہینڈز اپ ہونے کا رواج کم ہی تھا۔ ہر شخص مسلح ہوتا تھا، اس لیے فوراً فائرنگ اور جوابی فائرنگ شروع ہو جاتی تھی۔ وہ 10 افراد تھے اور 3 افراد کا انہیں ہینڈز اپ کرانا یا ہتھیار رکھوانا کسی طرح بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ لشکر خان نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے برادر، چلو چلتے ہیں۔ ہم نے گھوڑے وہیں چھوڑے اور درختوں کے درمیان چلتے ہوئے احتیاط سے ڈیرے کی طرف بڑھے۔ ہمارا رخ انہی پختہ کوٹڑیوں کی طرف تھا جن میں سے ایک کوٹڑی میں نبیلہ سے میری ملاقات ہوئی تھی اور ایک دوسری کوٹڑی میں میں نے ایس پی برکت، باجوہ اور دیگر ساتھیوں کو مدہوش پڑے پایا تھا۔ میرے سینے میں نکارا سا بجنے لگا۔ ڈیرے پر ہو کا عالم تھا۔ چشمے کے قریب سے گزرے تو مجھے وہ جگہ نظر آئی جہاں 2 پہرے دار میرے ہاتھوں موت کے گھاٹ اترے تھے اور جن کی موت سے لشکر خان اور عیسیٰ جان میں خونریز تصادم کی ابتدا ہوئی تھی۔ ایک دم میں چونک پڑا۔ میں نے ایک لرزہ خیز منظر دیکھا تھا۔ یقیناً لشکر خان وغیرہ کی نگاہ بھی اس منظر پر ضرور پڑی ہوگی۔ ملکجی تاریکی میں کچھ جانوروں کے ہیولے نظر آ رہے تھے اور گھرراہٹیں ابھر رہی تھیں۔ یعنی وہی مقام تھا جہاں میں نے بالغ خان کا کام تمام کیا تھا۔ یہاں کچھ گیدڑ ایک انسانی لاش کے حصے بکھرے کرنے میں مصروف تھے۔ جھاڑیوں میں الجھی ہوئی ایک انسانی ٹانگ ہمیں 40-50 قدم کے فاصلے سے بھی
صاف نظر آ رہی تھی۔ خدا کی پناہ، ایک لرزہ خیز منظر تھا۔ ساحل مائل انتڑیاں شاخوں میں الجھی ہوئی تھیں اور بدبو دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ یک مردار خور جانوروں کو ہماری موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ ایک دم بدکے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھنی جھاڑیوں میں روپوش ہو گئے۔ لاش ملاحظہ کرنے کا ہمارے پاس وقت نہیں تھا، ہوتا بھی تو شاید ہم آنکھ بچا کر اور ناک ڈھانپ کر نکل جاتے، مگر آنکھ بچانے اور ناک ڈھانپنے سے ذہن تو دیکھنا اور سونگنا نہیں چھوڑتا۔ میرے ذہن میں یہ لاش اور اس کی بدبو پوری طرح بھر گئی۔ معلوم نہیں یہ کس کی لاش تھی، ایس پی برکت، صوبیدار مرجان، کبیر علی شاہ، کرم لیوی کا کوئی کڑیل جوان، یہ کسی کی بھی لاش ہو سکتی تھی، اور این ممکن تھا کہ بالغ خان ہی کی ہو، لیکن اگر بالغ خان کی لاش تھی تو یہاں کیوں پڑی تھی؟ عیسیٰ جان وغیرہ نے اسے تزکو احتشام سے دفن کیوں نہیں کر دیا تھا؟ یقیناً یہ بالغ خان کی لاش نہیں تھی۔ لشکر خان کے پیچھے پیچھے بلی کی چال چلتے ہوئے ہم سب ایک کشادہ کمرے کے سامنے پہنچ گئے۔ یہ کمرہ اس ڈیرے کے حجرے کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اندر روشنی ہو رہی تھی، دروازے پر جوتوں کے 1.5 درجن جوڑے پڑے تھے۔ آدھ کھلے دروازے کی دوسری طرف سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم نے کمرے کو 3 اطراف سے گھیر لیا۔ ان 3 اطراف میں سلاخ دار کھڑکیاں موجود تھیں، ایک بند تھی اور 2 کھلی ہوئی تھیں۔ بند کھڑکی کو بھی رائفل کے ٹہوکے سے کھولا گیا۔ این اسی وقت لشکر خان نے لات مار کر دروازے کے پٹ وا کر دیے اور دھاڑ کر بولا، خبردار، میں گولی مار دوں گا۔ کمرے میں بیٹھے ہوئے مرد و زن نے چاروں طرف دیکھا اور انہیں سانپ سونگ گیا۔ ڈیرے پر موجود افراد پر قابو پاتے ہی ہم نے اس زندان کا رخ کیا جہاں چھاپا مار پارٹی کے ارکان کو رکھا گیا تھا۔ لہیم شہیم پہرے دار سے چابیاں چھین کر ہم اس آئینی دروازے والی کوٹڑی کی طرف روانہ ہوئے جہاں کچھ روز پہلے مجھے پابا زنجیر رکھا گیا تھا۔ کوٹڑی کی طرف جاتے ہوئے راستے میں پھر اس مقام سے گزرنا پڑا جہاں تھوڑی دیر پہلے گیدڑ ایک بدبودار لاش کی کھینچتانی کر رہے تھے۔ اب وہاں ایک تنہا لومڑی گھوم رہی تھی۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ یوں درختوں میں گم ہوئی جیسے کبھی وہاں تھی ہی نہیں۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ یہ لاش جمعہ خان کے سگے بھائی کی ہے۔ ڈیرے پر ہونے والی لڑائی میں وہ ہلاک ہوا تھا اور عیسیٰ جان وغیرہ نے اس کی لاش جنگلی جانوروں کی کھینچا تانی کے لیے عین اس جگہ پھینکوا دی تھی جہاں سے بالغ خان کی لاش اٹھائی گئی تھی۔ ہم اس بدبودار فضا سے سانس روک کر اور نگاہ بچا کر گزرے اور آہنی دروازے والی کوٹڑی کے سامنے آ گئے۔ یہ کوٹڑی اس قطار میں آخری تھی اور اس کے ساتھ ہی ڈیرے کا استبل تھا۔ استبل میں اب بھی چند گھوڑے اور خچر دیکھے جا سکتے تھے۔ لشکر خان نے جھک کر آہنی دروازے کا تالا کھولا اور پٹے وا کر دیے۔ دروازہ کھلتے ہی میری نظر اپنے ساتھیوں پر پڑی۔ ان کی صورتیں پہچاننا مشکل ہو رہی تھیں۔ آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے، چہرے زرد اور بال منتشر، وہ برسوں کے بیمار دکھائی دیتے تھے۔ اب انہیں 2 کوٹڑیوں میں رکھا گیا تھا۔ ہم جس کوٹڑی میں داخل ہوئے وہاں ایس پی برکت کے علاوہ صوبیدار مرجان بھی موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں زندگی کی چمک نمودار ہوئی اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ آج بھی نشے میں تھے، تاہم یہ نشہ زیادہ تیز نہیں تھا۔ میں نے لپک کر ایس پی برکت کو سنبھال لیا ورنہ وہ ضرور ایک دبلے پتلے لانس نائک پر جا گرتے۔ ایس پی صاحب نے اپنی سرخ انگارہ آنکھوں سے بغور مجھے دیکھا اور لڑکھڑاتی آواز میں بولے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ کہاں مر گئے تھے تم جا کر؟ ہیڈ کوارٹر میں اطلاع نہیں کر سکتے تھے؟ اور وہ خرامی باجوہ کدھر ہے؟ وہ سلطانی گواہ بن گیا ہوگا، بے ایمان کی اولاد ہے، میں نمٹ لوں گا اس سے۔ اور تم بڑے بھوتنی کے ہو، تم نے بھی مخبری کی ہے، میں جانتا ہوں سب۔ اور وہ کھوتے دا پتر، میرے سالے کا سسر، چک جھمرا میں بیٹھ کر ٹیلی فون کرتا ہے اور میرے دشمنوں کو پارٹیاں دیتا ہے۔ میں نکالوں گا اس کی خیلو ہیلو۔ پتہ نہیں وہ کیا بولتے جا رہے تھے، شاید خود بھی نہیں جانتے تھے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اسے ملتا جلتا حال باقی لوگوں کا بھی تھا۔ کرم لیوی کے ایک حوالدار نے باقاعدہ مجھ پر چڑھائی کر دی اور مجھے گریبان سے جھنجھوڑنے لگا۔ اپنے زوم میں وہ عیسیٰ جان کے کسی ساتھی کو زیر کر رہا تھا۔ اسے برسے پیکار دے کر ایس پی صاحب بھی آگے بڑھے اور مجھے لنگڑائی دے کر گرانے کی ناتواں کوشش کرنے لگے۔ صوبیدار مرجان صاحب بالکل لاتعلق ہو کر ایک طرف بیٹھے تھے اور ان کا سر پنڈولم کی طرح ہلتا چلا جا رہا تھا۔ یہ بڑا مضحک کا خیز مناظر تھے۔ ہم ان مصیبت زدگان کو بمشکل کوٹریوں سے نکال کر باہر کھلی ہوا میں لائے اور انہیں 4 پائیوں پر لٹا دیا۔ انہیں اندھا دھند افیون کھلائی جاتی رہی تھی۔ اگر یہ سلسلہ چند روز مزید جاری رہتا تو وہ سب کے سب ناکارہ ہو جاتے یا ویسے ہی عدم آباد کا ٹکٹ کٹا لیتے۔ برآمد ہونے والے قیدیوں میں 3 اجنبی بھی تھے۔ ان میں سے 2 تو ڈیرے ہی کے آدمی تھے جنہیں عیسیٰ جان نے کسی وجہ سے خفا ہو کر قید میں ڈال دیا تھا۔ ایک شخص باہر کا تھا۔ پہلی نظر میں وہ مجھے کوئی بھٹکا ہوا مسافر نظر آیا۔ سخت سردی میں بھی اس کے جسم پر صرف ایک لنگوٹ اور پھٹی پرانی بنیان تھی۔ اس کے چہرے اور ہاتھوں پر تشدد کے نمایاں نشانات تھے۔
نہ جانے کیوں مجھے اس کی شکل جانی پہچانی سی محسوس ہوئی۔ میں نے ایک طرف بلا کر اس سے حال احوال دریافت کیا۔ وہ ٹوٹی پھوٹی اردو بول لیتا تھا، لیکن اتنا خوفزدہ تھا کہ بات اس کے منہ سے نہیں نکل رہی تھی۔ کافی تک دو کے بعد میں نے اسے بولنے پر آمادہ کیا۔ اس نے بتایا کہ اپنے ایک پرانے قرض دار سے پیسے لینے کے لیے وہ اس ڈیرے پر آیا تھا۔ یہاں قرض دار سے اس کا جھگڑا ہو گیا۔ قرض دار کے ساتھیوں نے اسے پکڑ لیا اور مار پیٹ کر کوٹڑی میں بند کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ پولیس کا مخبر ہے۔ میں نے پوچھا کیا تمہیں پتا نہیں تھا کہ یہ عیسیٰ جان کا ڈیرا ہے؟ وہ بولا ہم کو پتا تھا جی، لیکن ہمارا مجبوری تھا، ہم کو پیسوں کا سخت ضرورت ہے، ہمیں آنا پڑا یہاں۔ خدا گواہ ہے ہم کسی کا مخبر نہیں ہے، نہ ہمیں کسی سے کچھ لینا دینا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ ہاتھ کی پشت سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولا ہمارا بھائی بیمار تھا، ہم اس کو شہر لے جانا چاہتا تھا، وہ ہمارا بوڑھا ماں بھی ہمارے ساتھ تھا، وہ بدنصیب ہم کو ڈھونڈتا پھرتا ہوگا، ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے بھائی صاحب، بڑا زیادتی ہوا ہے۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگا۔ میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ لال بی بی، رشید خان اور گلشن کے چہرے نگاہوں میں گھوم گئے۔ میں نے اپنے سامنے بیٹھے شخص کو بغور دیکھا۔ اس کی عمر 28-30 سال رہی ہوگی۔ واضح طور پر اس کے نقوش میں رشید خان کی مشابہت تھی۔ میں نے کہا تمہارا نام مرزا محمد ہے؟ یہ نام سن کر وہ چونک پڑا، حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا تم کو کیسے معلوم ہوا؟ اتفاق سے نوبھیاتا گلشن کی سرخ شال میرے پاس موجود تھی۔ میں نے قمیض کے نیچے سے اسے کمر بند کے طور پر باندھ رکھا تھا اور اس میں مقتول پہرے دار سے چھینے ہوئے خنجر کے علاوہ ایک چھوٹا سا ریوالور بھی اڑس رکھا تھا۔ میں نے قمیض کے نیچے ہاتھ ڈال کر وہ شال کھولی اور مرزا محمد کو دکھاتے ہوئے کہا اسے پہچانتے ہو؟ وہ غور سے دیکھنے لگا۔